حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی یہ جو مختصر سی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خدا نے ہمارے حضور کو فرمایا کہ پیارے محبوب آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ یہ آیہ کریمہ، اس آیہ کریمہ میں حضور کی نعت کا ایک بے پایہ سمندر معجزہ ہے، بلکہ قرآن کی جس آیت کو بھی پڑھ کے دیکھو وہ ایک فخرے انداز میں حضور کی نعت سنائے گی۔ دسا کی میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان ہے، دسا کی میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا ہے، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا ہے۔ تو یہ آیہ کریمہ اپنے اندر حضور کی نعت کا ایک بے پایہ سمندر سموئے ہوئے ہیں۔ خلق عربی میں عادت کو کہتے ہیں، جس کے ذریعے اچھے کام خود بخود ہوتے چلے جائیں۔ صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے حضور کو نوح علیہ السلام کا شکر بھی عطا کیا ہے، خلت ابراہیمی بھی عطا کی ہے، اخلاص موسیٰ بھی عطا فرمایا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سچ بھی عطا کیا ہے، حضرت یعقوب اور حضرت ایوب کا صبر بھی عطا کیا ہے، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ کا تواضع بھی عطا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع بھی عطا فرمائی ہے، اور فرماتے ہیں کہ بلکہ سارے انبیاء کے صفات حضور کو عطا فرمائی۔ پھر جس طرح ہمارے آقا حضور کی ذات پاک سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ کی تمام صفات بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ کو شکر ملا ہے، مگر جو شکر حضور کو ملا ہے ایسا شکر کسی کو نہیں ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کافر مارتے بے ہوش کر دیتے، جب ہوش آتا تو پھر تبلیغ کا کام شروع کر دیتے، مگر طائف کی گلیوں میں ہمارے آقا پہ لوگوں نے پتھر برسائے، مگر لجپالوں کے شہنشاہ آقا نے، ہمارے حضور نے ان پتھر برسانے والوں کو دعاؤں کے پھول عطا فرمائے۔ غیری پتھر بھی مارنتے ہنستے رہے، پھر بھی راہ خدا سب نو دستے رہے، غیری پتھر بھی مارنتے ہنستے رہے، پھر بھی راہ خدا سب نو دستے رہے، او دی صفتاں چ بھرے آئے سارا قرآن، جنہیں آگے غریباں دی باں پھڑ۔ کافروں نے، بدبختوں نے گستاخیاں اتنی کی کہ جسم ناظرین زخمی ہو گیا، خون پاک بھی جسم ناظرین سے بہا۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، حضور دعا فرمائے ان کو برباد کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، مگر ہمارے حضور نے دعا فرمائی کہ مولا ان پتھر برسانے والوں پہ اپنی رحمت کے پھول برسا دے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا حضور یا رسول اللہ ان کے ایمان کی تو امید ہی نہیں ہے۔ ہمارے حضور نے فرمایا امید ہے کہ ان کی اولادیں ایمان لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت عطا کی، یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور ہمارے حضور کو خلیل بھی بنایا اور حبیب بھی بنایا۔ آج حضرت فرماتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے کسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مال کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلت عطا کی، خلیل بنایا، مگر ہمارے حضور کو خلیل بھی بنایا اور حبیب بھی بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام
یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا تو مجھ سے راضی ہو جا. یعنی ابراہیم علیہ السلام خدا کو راضی کرتے ہیں اور خدا ہمارے حضور کو راضی کرتا ہے. خدا ہمارے آقا کو راضی کرتا ہے, فرماتا ہے ہمارا سوف یعطیک ربک فترضی. یہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں مولا تو راضی ہو جا, مگر خدا حضور کو فرماتا ہے کہ حبیب تو راضی ہو جا, میرے محبوب تو راضی ہو جا. پھر ابراہیم علیہ السلام اپنا ذکر باقی رکھنے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ میرا ذکر باقی رہے, مگر ہمارے حضور کا ذکر خود خدا نے بلند کیا, خود بلند کر کے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میرے حبیب آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سچ عطا کیا خدا نے, مگر ہمارے آقا کو وہ سچ عطا کیا کہ حضور کی سچائی, اور حضور کو تو کافر بھی صادق الامین کہا کرتے تھے, ہمارے آقا کو تو اجنبی بھی سچا کہا کرتے تھے, آپ کی سچائی کا اعلان کیا کرتے تھے. امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور ہمارے آقا تشریف سیر کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے. وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا, ان کے اونٹ چل رہے تھے, ان میں سے ایک سرخ اونٹ حضور کو پسند آ گیا. یہ تو اس اونٹ کا مقدر کہ وہ حضور کو پسند آ گیا. جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو. خواجہ میر خسرو فرماتے ہیں یوں تو ہر سخی اپنے پیا کو یاد کرتی ہے, مگر سہاگن وہ ہے جسے پیا یاد کرے. یہ تو اس اونٹ کا مقدر کہ حضور کو پسند آ گیا. یہ جو سرخ اونٹ ہے نا, یہ عربوں کے ہاں ایک عزت کی علامت ہوا کرتا تھا. جس طرح آج ہمارے یہاں ایک اچھے ماڈل کی گاڑی یہ عزت کا نشان ہوتی ہے, اسی طرح عربوں کے ہاں سرخ اونٹ یہ عزت کا نشان ہوتا تھا. حضور کو پسند آ گیا, فرمایا بیچتے ہو؟ پتہ نہیں انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں, حضور کو پسند آیا, انہوں نے بیچ دیا. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جا. میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے, نہیں میں اپنا سارا گھر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے. حضور کو پسند آیا, انہوں نے بیچ دیا. کتنے کا بیچتے ہو؟ اتنے کا. سودا ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ میں تاجرانہ غرض سے قائل نہیں تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آگا, میں تو ویسے ہی سیر کرنے کے لیے آ گیا تھا. مجھے اونٹ پسند آ گیا, میں نے خرید لیا. اگر مجھ پہ اعتبار کرو تو اونٹ دے دو, میں اپنے شہر جا کے تمہاری قیمت بھیج دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب سودا نقد بیچا جاتا ہے اس وقت عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا. جب ادھار بیچا جاتا ہے تو یا پھر اگلے بندے کو آپ جانتے ہوتے ہیں, یا پھر درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے, یا پھر کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے. انہوں نے ایسا کچھ بھی نہ کیا, جانتے بھی نہیں تھے, کوئی ضامن بھی نہیں لیا, کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھی. حضور نے فرمایا, انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارے حضور نے اٹھ لیا, چل دیے. وہ پیچھے بیٹھ کھڑے دیوانے بن کے دیکھ رہے ہیں. جب تک حضور نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے. جب حضور نگاہوں سے اوجھل ہو گئے, ہاتھوں دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اونٹ ہم نے بیچ دیا ہے, وہ جس کو بیچا اسے جانتے بھی ہو؟ کیونکہ نہ ہم نے عطا پتہ پوچھا, نہ ہم نے کوئی چیز گروی رکھی, نہ ثابت کیا, کیا جانتے بھی ہو؟ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ جب وہ بولتا تھا نا اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے, بس میں تو وہی دیکھتا تھا. دوسرے نے کہا جب وہ مسکراتا تھا وہ سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. تیسرے نے کہا میں تو ان کی زلفوں کے پیچو خم ہی دیکھتا رہ گیا. چوتھے نے کہا کہ میں ان کی آنکھوں کے ساغر میں ڈوب گیا تھا. کیا یار سجڑ دی آنکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں, کیا یار سجڑ دی آنکھیاں نے
جی میں بھر کے سنائیاں رکھیاں نے تو اجے میرا یار نہیں اٹھا جنہوں ویگ کے چانشن مارے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے وہ رخ تو نقاب ہٹا جے وہ نکلے سیر کرن لو سارا گلشن سیس نواوے آتے ترتی لف لف جاوے ہاتھ رکھدا جے وچ پھولاں دے ہاتھ پھولاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے سونا کجل وچ سہاوے نین نشیلے مست رسیلے سونا کجل وچ سہاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاوے پورا میں خانہ کھل توبہ توبہ حسن سجن دا جھال نہ چھلی جائے توبہ توبہ حسن سجن دا جھال نہ چھلی جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا بدلی ڈرتی لشک نہ مارے ماتے بے ادبی ہو جاوے بجلی ڈرتی لشک نہ مارے ماتے بے ادبی ہو جاوے جے او کھولے پیٹ زلف دا جے او کھولے پیٹ زلف دا آتے راہی راہ بول جاوے علم خدا نے اینا دیتا عقلہ وچنا عقل خدا نے اینی دیتی علمہ وچنا توبہ توبہ حسن سجن چال نہ جھلی جاوے کی اعجاز نظر او دیوچ جو آوے وک جاوے خلق او دے نے مولی دنیا کوئی بلائی جان نہ چاہے آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری واجب حضرت من سبا نبیا 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آزم ایڈا سونا ماہی سنو قدرے نظر نہ آوے آلہ حضرت فرماتے ہیں خورشید کا کس تھا کس زور میں کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو وہ اپنے حسن کا جادو چلا کے ہم سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا اب تک جب انہوں نے یہ کہا نا کہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا ہے اب تک قافلے کے امیر کی بی بی جو خیمے کے اندر خاموش بیٹھی تھی جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگی انا زامنتن لسامانی جمانکم لا یغبرو بکم کہا بس خبردار ایسا نہ کہو اس کے بارے میں اگر وہ تمہاری قیمت دینے نہ آئے تو قیمت مجھ سے میں قیمت کی ضامن ہوں کہا اچھا تو اس جانتی ہے اسے کہا نہیں واللہ جانتی تو میں بھی نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں پھر ضمانت کیسے دے دی کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے دیکھا اس کا چہرہ اتنا سونا تھا کہ اتنے سونے والا چہرے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا اتنے سونے چہرے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا تھوڑی دیر ہی گزری تھی حضور کے غلام آ گئے میرے آقا نے اونٹ کی قیمت بھی عطا فرمائی ساتھ کچھ کھجوریں مہمان نوازی کے لیے ضیافت کے لیے کھجوریں بھی عطا فرمائی حضور کے غلام آ گئے فرمایا کون ہیں وہ لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا انہوں نے کہا ہم ہیں فرمایا یہ تمہاری اونٹ کی قیمت یہ کھجوریں ساتھ اضافی ضیافت کے لیے ہیں یہ تمہاری اونٹ کی قیمت ہے انہوں نے کہا ٹھہرو قیمت بعد میں لے گو بتاؤ سونے کا ڈیرا کہاں کیونکہ ہم نے اونٹ نہیں بیچا ہم تو خود ہی بک گئے کہا وہ سامنے جو کھجوروں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے نا وہی اس سونے کا ڈیرا ہے امام سلطانی فرماتے وہ پورا وفد اٹھا جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہوں ہم اس بچے کا واقعہ بھی نہیں بھلا سکتے جو حضور کی بارگاہ میں اپنی والدہ کے لیے لباس لینے کے لیے آیا تھا پہلے چچا کے پاس کیا بیوہ تھی ماں لباس پھٹ گیا تھا جسم جھلکتا تھا بچہ شعوری مراحل میں قدم رکھ رہا تھا
چچا کے پاس گیا مگر چچا نے دھتکار دیا. ماں نے روکا تھا کہ نہ جانا مگر کہا ماں آپ کا لباس پھٹ گیا, آپ کا جسم جھلک رہا ہے. چلا گیا مگر چچا نے بلا کے بھیج دیا. واپس آ رہا تھا روتا ہوا. کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا جناب, کیوں روتا ہوا آ رہا ہے؟ کہا چچا کے پاس گیا تھا, ماں کا لباس پھٹ گیا, لباس لینے کے لیے گیا تھا, چچا نے رلا کے بھیج دیا ہے. اس شخص نے کہا کہ صحن حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے امید ہے کہ اگر تم اپنا دکھڑا اس کو سناؤ گے وہ تمہاری مشکل آسان کر دے. مگر کہا کہ خیال رکھنا کہ اس کا دین اور ہے. وہ بچہ اپنی ماں کے پاس آیا, حضور کا ذکر کیا. حضور نے فرمایا نہیں بیٹے اس کے پاس نہیں جانا, کیونکہ سنا ہے کہ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ دین دھرم چھین لیتا ہے, وہ دین چھین لیتا ہے. کہا نہیں ماں میں پہلے اس شخص کو یہ کہہ دوں گا کہ میں نے تیرے دین کو قبول نہیں کرنا, میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا. وہ بچہ آیا, حضور سے انہیں حرم میں جلوہ فرما ہے. آتے ہی اس بچے نے کہا کہ یہ میری بات پہلے سن لیں کہ میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا. لجپالوں کے شہنشاہ آقا مسکرائے, فرمایا بچے بیٹے بتا تیری حاجت کیا ہے؟ عرض کیا حاجت یہ ہے کہ ماں کا لباس پھٹ گیا ہے, ماں کا لباس لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرے آقا نے وہ مبارک رحمت والی چادر اتاری اس کے کندھوں پہ ڈال دی. مکے رہن والیا مدینے وان والیا ٹھنڈے کھان والیا نو سینے لان والیا تیرے باجو ڈگیا نو کوئی نہ سنبھالدا. لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا, دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. چادر لی گھر آیا, ماں کو پہنا دی. ماں نے پوچھا بیٹے اس شخص نے دین کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کی تھی؟ کہا ماں میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا. تو ماں بولی بیٹے پھر ایسے شخص کے دین کو قبول کر لینا چاہیے. ایک بڑھیا شہر مکہ کا ماحول ہے. ایک بڑھیا اپنے سامان کی گٹھڑی باندھی گھر کے دروازے کے باہر بیٹھی ہے. کیوں کہ سنا ہے کہ مکے میں ایک جادوگر آیا ہے, معاذ اللہ وہ جس کو ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے, اس لیے مکہ چھوڑ کے کہیں چلی جاؤں. بیٹھی تھی دروازے پہ, بس اسی ماحول میں اسی کی صلاح میں ہمارے آقا ہمارے حضور بھی تشریف لے جا رہے تھے. حضور کا گزر ہوا. بڑھیا کہتی بھتیجے یہ میرا سامان اٹھا کے میرے سر کے اوپر رکھ دینا. حضور نے سامان اٹھایا, وہ گٹھڑی بوجھل تھی, بڑھیا کمزور تھی. رحمت للعالمین آقا نے فرمایا بڑھیا اگر ملازم سمجھو اور تم کہو تو جہاں تم نے جانا ہے آپ کا سامان وہاں پہنچا دوں. کہا جی پہنچا دیں. کائنات کے والی نے وہ گٹھڑی اٹھائی. بے سہاروں کا سہارا بننے والے آقا اور کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے آقا نے وہ گٹھڑی اٹھائی. اس بڑھیا کے ساتھ چل بھی رہے ہیں, اس کے ساتھ باتیں بھی کر رہے ہیں. بڑھیا سے پوچھا آپ کی شہر مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہی ہیں بڑھیا؟ اس نے کہا سنا ہے کہ یہاں ایک جادوگر آیا ہوا ہے, وہ جس کو ملتا ہے اس کا دین دھرم چھین لیتا ہے. میں نے ساری زندگی بتوں کے ساتھ وفا کی ہے, اب بے وفائی نہیں کرنا چاہتی, یعنی بتوں کو چھوڑ کے اس کا دین اختیار نہیں کرنا چاہتی. میرے آقا اس کی باتیں سنتے رہے. جس مقام میں اس بڑھیا نے جانا تھا اس مقام پہ پہنچے. اس کا سامان اس کے سپرد کر کے جب حضور جانے لگے, اس بڑھیا نے کہا کہ بھتیجے اپنا نام تو بتا دو, کیونکہ لوگ پوچھیں گے کہ شہر مکہ کیوں چھوڑ کے آئی ہے. بتاؤں گی کہ وہاں ایک جادوگر آیا ہوا ہے, اس وجہ سے چھوڑ آئی ہوں. تو وہ مکے کو برے الفاظ کے ساتھ یاد کریں گے. تو اس لیے میں یہ بتا سکوں گی کہ جہاں شہر مکہ میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے وہاں آپ جیسا نوجوان بھی ہے. اپنا نام تو بتا رہے ہیں. حضور مسکرائے,
تیری ہر ادا پہ جا فدا، تیری ہر ادا نے مزہ دیا۔ ہمارے آقا ہمارے حضور مسکرائے اور فرمایا جس جادوگر سے تو بھاگ کے آئی ہے وہ جادوگر تیرے سامنے۔ اس نے کہا آپ کا نام محمد ہے، آپ محمد ہیں؟ فرمایا ہاں میں ہی محمد ہوں۔ تو کہا پھر آپ کا جادو مجھ پہ چل گیا۔ تیریاں تب کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔